اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین نحمدہ علی ما کان ونستعینہ من امرنا علی ما یکون۔ آج کل سوشل میڈیا پر یہ سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نماز تراویح بدعت ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے دور میں اس کی مخالفت کیوں نہیں کی اور لوگوں کو نماز تراویح پڑھنے سے کیوں نہیں منع کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری کوشش کے ساتھ نماز تراویح کو جماعت سے پڑھنے سے مخالفت کی اور لوگوں کو شدت کے ساتھ جماعت سے اس نماز کو پڑھنے سے منع کیا۔ بلکہ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ تمام سیرت نگاروں پر اور تمام امت مسلمہ پر یہ بات واضح ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی خلافت سے پہلے ہی خلفاء کی بدعت گزاریوں کی سر عام مخالفت کی ہے، اور کتنے ہی موقعوں پر جب خلفاء نے دین کو غلط طور پر بیان کیا، جب دین میں اپنی مرضی سے بدعت گزاری کی تو سر عام حضرت علی علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی اور دین حق کو جاری کیا، اور کتنی ہی مرتبہ خلفاء کو غلط فیصلوں سے بچایا بھی ہے۔ یہاں تک کہ اہل سنت حضرات کی معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ جب بھی جناب عمر خلیفہ دوم نے جب غلط طریقے سے فیصلے کیے تو حضرت علی علیہ السلام نے صحیح فیصلے کر کے انہیں غلط فیصلوں سے بچایا ہے، اور ان کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اور حضرت علی علیہ السلام خلفاء کے دور سے لے کر اپنی خلافت کے دور تک حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ صرف اور صرف کتاب خدا اور سیرت رسول کو ہی مرجع دین یعنی سورس آف دین و شریعت سمجھتے تھے، اور آپ نے کبھی بھی شیخین کی سیرت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے اپنی دوران خلافت صریح طور پر واضح طور پر تراویح کی مخالفت کی اور واضح طور پر فرمایا واللہ لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شہر رمضان الا فی فریضہ وعلمتہم ان اجتماعہم فی النوافل بدعہ۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے لوگوں کو بارہا حکم دیا ہے کہ ماہ رمضان میں واجب نمازوں کے علاوہ کسی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں، اور میں نے لوگوں کو بارہا آگاہ کیا ہے کہ مستحب نماز کو جماعت سے پڑھنا بدعت ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی خلافت اور حکومت کے باوجود اس بدعت کو ختم نہ کر سکے؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تراویح اگر بدعت ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت میں اسے ختم نہیں کیا تھا، تو انہیں اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ خطبہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے دیا ہے، جو شیعوں کی معتبر کتاب اصول کافی موجود ہے، اور یہ خطبہ صحیح السند ہے، اس کی سند بھی موجود ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے خلفاء نے کئی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جان بوجھ کر خلفاء نے ایسے کام انجام دیے جو سیرت رسول کے مخالف تھے۔ انہوں نے رسول کے پیمان کو توڑا اور رسول اسلام کی سنت کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اب اگر میرے سامنے جو حالات ہیں، جیسا یہ ماحول ہے، اب اگر میں لوگوں کو زبردستی ان بدعتوں سے دور کروں اور انہیں مجبور کروں کہ وہ ان بدعتوں پر عمل نہ کریں، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ دین اسلام سے پھر جائیں گے اور یہ لشکر اسلام بکھر جائے۔ یعنی اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بدعت کو یا اس کے علاوہ کئی بدعتوں کو اس طرح سے شریعت میں رائج کیا گیا تھا، لوگوں میں اس طرح سے رائج کر دیا گیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی حکومت کے باوجود ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے اور ان کو ختم نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب غور طلب بات یہ ہے کہ نماز تراویح کے دین میں ہونے کی اس بات کی محکم اور معتبر دلیل ہیں کیا؟ کیونکہ صحیح بخاری جو اہل سنت حضرات کی معتبر کتاب ہے، صحیح مسلم جو اہل سنت کی معتبر کتاب ہے، ان دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کی نافل رمضان با ایمان اور نیت خالص کے ساتھ پڑھے تو خداوند عالم سے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب ابن شہاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب تک زندہ رہے، رسول اللہ کی وفات کے بعد تک یہ نافل رمضان یعنی نماز تراویح فرادہ بغیر جماعت کے ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول کے پورے دور تک اسی طرح سے بغیر جماعت کے پڑھی جاتی تھی، اور خلیفہ دوم کے خلافت کے شروعاتی دور تک یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ فرادہ ہی پڑھی جاتی تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک دن جب خلیفہ دوم نے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو الگ الگ سب کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک امام مقرر کروں کہ جس کے بعد یہ لوگ جماعت کے ساتھ اس نماز کو ادا کریں۔ اب تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ انہیں اپنے احکام میں، اپنی دین و شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، یا ایسے خلفاء کی بھی سیرت پر عمل کرنا ہے کہ جو اپنی آدھی عمر کے بعد دین پر ایمان لے کر آئے۔